جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس کے ضمن میں اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے اس گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کہلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مسجد ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، جہاں سے لوگوں کو وسڈم یعنی دانائی ملتی ہے، یہاں سے لوگوں کو تعلیم ملتی ہے، یہاں سے لوگوں کو نیکی کا درس ملتا ہے، خیر کا درس ملتا ہے۔ اس مسجد سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ رات کو ہماری جو اپنی مسجد ہے، ہمارا جو ہفتہ وار درس ہوتا ہے، درس قرآن سورہ آل عمران شریف کی جن آیات بینات کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی کے اوپر ہماری تیسری نشست جو جاری ہے، وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یہ ایک فریضہ ہے۔ کس وقت آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، کس وقت آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، یہ میں نے وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ کس وقت مباح ہے، کس وقت مستحب ہے، کس وقت خاموش رہنا ہے، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنے اس درس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آج آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں، اس کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، اس کے کچھ چینلز ہوتے ہیں، اس کے کچھ وسائل ہوتے ہیں۔ ان وسائل کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، اور ان وسائل میں سے، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یعنی ممبر رسول کے اوپر، محراب کے اوپر، اس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، مسجد کے اندر آپ بیٹھ جائیں، مدرسے کے اندر آپ بیٹھ جائیں، اور لوگوں کو آپ واعظ و نصیحت کریں، لوگوں کو آپ تلقین کریں، لوگوں کو آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو آپ واعظ کریں، تو ایک ذریعہ یہ ہے۔ اس ذریعے کے لیے، یعنی اس ذریعے کے ساتھ جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، یاد رکھیں ایسے شخص کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ یعنی جاہل آدمی کو واعظ کرنا، تبلیغ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھیں نا، امر بالمعروف نیکی کیا ہے، نہی عن المنکر برائی کیا ہے۔ نیکی کا حکم آپ تب دیں گے، برائی سے آپ منع تب کریں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ برائی کیا ہے، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ نیکی کیا ہے۔ کئی لوگ اس طرح ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ رسم و رواج کو وہ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے یا اپنی ہندوستان کی ثقافت سے ان کو کچھ چیزیں ملی ہیں، آباء و اجداد سے وراثتاً وہ چلی آ رہی ہیں، اب وہ ان کی زندگی کے اندر، ان کے کلچر کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں، تو اب لوگ ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے یہی کافی ہے جو کچھ باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ تمہارے ہندوستان کا کلچر ہے، ہندوستان کے ساتھ تم رہے ہو، تو ہندوؤں سے کچھ چیزیں تم نے اڈاپٹ کی ہیں، تمہاری شادی بیاہ کے رسموں کے اندر ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ آج بھی یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکٹھے رہنا، دیور، بھابھی، چاچو، ماموں، فلانا فلانا، یہ یاد رکھیں یہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، یہ ایک ہندوستانی ثقافت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ خیر و برکت بھی ہے، اس میں کوئی شک، اس کے کچھ خیر کے پہلو بھی ہیں، شر کے پہلو بھی ہیں، شر زیادہ ہے، خیر تھوڑی ہے۔ بہرحال چلو میں اس کی طرف نہیں جاتا، سادی سی بات یہ یاد رکھیں کہ پتہ آپ کو ہو کہ نیکی کیا ہے، پتہ آپ کو ہو کہ برائی کیا ہے، تو یہ پتہ آپ کو تب چلے گا جب آپ علم دین پڑھیں گے،
تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو آپ تب ادا کر سکیں گے، اس فریضے کو آپ تب ادا کر سکیں گے جب آپ کے پاس علم ہو۔ تو یاد رکھیں، اس ذریعے کے ساتھ امر بالمعروف یعنی واعظ و تبلیغ کے ذریعے کریں گے تو عالم ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، جس بات کی طرف یہ میں نے تمہید باندھ دی ہے نا، اب جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں اس بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ مجھے اس طرح کہ تقریباً کم و بیش تقریباً اگر 15 نہیں تو 12-13 سال مجھے بھی ہو چکے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، کم و بیش 12-13 سال 15 سال تقریباً اتنے مجھے ہو گئے ہیں۔ مطلب 2010-11 سے تو مجھے یاد ہے نا کہ باقاعدہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی آگے پیچھے مختلف مقامات کے اوپر یا اپنی مسجد کے اندر میں نے کئی دفعہ جمعہ پڑھایا ہے۔ بہرحال چلو 14-15 سال آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ میں بھی اپنی اس 32-33 سال میری عمر بھی ہو چکی ہے، اور 14-15 سال سے میں بھی جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ تقریباً دیکھیں 2010 میں آپ کے پاس آیا تھا، تو ابھی دیکھیں نا 13 سال تو کم از کم آپ کے پاس بھی ہو گئے ہیں، یعنی مختلف وقتاً فوقتاً سال میں 4 دفعہ، سال میں 5 دفعہ، سال میں 2 دفعہ آتا ہی رہتا ہوں نا، تو کم از کم یعنی 13-14 سال کے گواہ تو آپ لوگ بھی ہیں۔ تو اتنا ہی عرصہ مجھے ہوا جمعہ پڑھاتے ہوئے، مختلف مقامات کے اوپر میں جاتا ہوں تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی شکایت کرتے ہیں، اپنے امام کی شکایت کرتے ہیں، مدرس کی شکایت کرتے ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مساجد کی جو انتظامیہ ہیں، مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، دیکھیں نا، ایک تو وہ جگہیں کہ جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے وراثتاً ملی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جو مسجد ہے، میری جو مسجد ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملی ہے، انہوں نے وقف کی تھی، پھر ہم اس کا انتظام چلا رہے ہیں، تو چلو اس کے اندر تو ہم ہیں۔ اسی طریقے سے جو جگہ میں نے بنائی ہے، مطلب دوسرے مقام کے اوپر اپنے گاؤں سے ہٹ کر دوسرے مقام کے اندر میں گیا ہوں، دوسرے کسی دیہات کے اندر میں گیا ہوں، وہاں پر میں نے مسجد مدرسے کی بنیاد رکھی، وہ بھی میری اپنی ذاتی ہے، میرے نام کے اوپر ہے۔ اب جو جگہیں وقف ہوتی ہیں، یعنی کاغذات کے اندر بھی ان کو وقف کیا جاتا ہے، ان کے اندر باقاعدہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر باقاعدہ انتظامیہ ہوتی ہے، تو اب یہ انتظامیہ کا حق ہے کہ وہ ممبر کے لیے اور محراب کے لیے کس قسم کا بندہ منتخب کرتی ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ تمہاری مساجد کے اندر کم و بیش 95% لوگ وہ ہیں کہ جو کیا ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی بنیادی قرأت ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی علم دین پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی بنیادی قرأت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں بڑے پرانے حافظ ساجد صاحب، یہاں پر آپ کے پاس بھی آتے ہوتے ہیں اکثر مقامات کے اوپر، یعنی ان کی اور میری زندگی اکٹھی گزری ہے۔ کئی مقامات کے اوپر اس طرح میری دعوت تھی جمعۃ المبارک پڑھانے کی، میں اس طرح تقریر کر کے نیچے اتر آتا ہوں، تو میں کہتا ہوں چلو یار یہ حافظ صاحب ہیں، یہ سید ہیں، ان کے اوپر سر کے اوپر خوبصورت پگڑی بھی بندھی ہوئی ہے، داڑھی بھی کافی ماشاءاللہ طویل ہے، تو چلو ان کو میں آگے کر دیتا ہوں، میں ان کو آگے عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو مثال کے طور پر وہ چھوٹی صورتیں تلاوت کرتے ہیں، چھوٹی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون عبس وتولی ان جاءہ الاعمی اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ یعنی یہ چند آیات بینات صورتوں کے شروع سے، یا چھوٹی صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے وہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا ہے، یعنی صبح کی نماز، ظہر کی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں سنت کی پیروی کرنی چاہیے نا۔ جو چیز معصور ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ثابت ہے کہ فلاں نماز کے اندر آقا علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمائی، عشاء کی نماز کے اندر یہ تلاوت فرمائی، جمعۃ المبارک کی نماز کے اندر حضور نے یہ تلاوت فرمائی، جمعہ کی صبح کو حضور علیہ السلام نے یہ تلاوت فرمائی، تو دیکھیں ان کی پیروی کرنی چاہیے نا، ان آثار کا تتبع ہمیں کرنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کے اندر ایک برکت ہوتی ہے، سنت کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن کا جو حصہ آپ کو آتا ہے آسانی سے آپ پڑھ لیں، یہ بھی درس حدیث کے اندر میں نے اس کی تفصیل بتائی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو خط ہے، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا، اس کے اندر وہ ساری تفصیل میں نے یہ بھی درس کے اندر بتائی ہوئی ہے۔
بہرحال اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے. تو یہ تو اس کو تو چھوڑ ہی دیں کہ صبح کی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، شام کی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، چلو جو مرضی ہے پڑھ دیں. فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو مرضی ہے پڑھ دیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم جو پڑھتے ہیں 2 آیات بینات پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، کم از کم وہ تو صحیح ہونی چاہیے نا. اب ایک بندہ سورت پڑھے جس کے اندر 4 آیات بینات ہیں، 5 ہیں، اس کے اندر بھی 5 یا 6 غلطیاں کریں، تو آپ بتائیں پیچھے جو پڑھنے والے ہیں ان کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. چلو ایک آیت ٹھیک پڑھ دی، نماز ہو گئی ہے، وہ بھی کمی آتی ہے ثواب کے اندر کہ جو سنت تلاوت ہے، جو سنت قرات ہے، اس سے تو بندہ معروم رہ ہی جاتا ہے نا. چلو نماز ہو ہی گئی. تو اب جس وقت سلام پھر گیا نا، حضرت صاحب نے ساری قرات غلط کی، سلام پھر گیا، تو سلام پھرنے کے بعد جس وقت بات ہوتی ہے نا، حالانکہ پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں، کوئی گریجویٹ ہوتے ہیں، کوئی MBBS ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تاجر برادری ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے. یعنی آپ 3 آیات بینات جو آپ نماز کے لیے پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکیں، اور آپ پڑھے لکھے اور جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جاہل ہیں. استغفر اللہ، کتنی عجیب بات ہے. تو یاد رکھیں، مساجد کی انتظامیہ، مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، ان کی خدمت کے اندر میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس رسم کو ختم کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، اور اس کی نگرانی کے اندر جو کچھ میں نے دیا ہے اس نگرانی کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. تم میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو، میں تمہارا نگران ہوں، تمہارے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا. تمہارا استاد ہے، شاگرد اس کی رعیت کے اندر ہے، سوال کیا جائے گا. خاوند کی بیوی، اس کے بچے اس کی رعیت کے اندر ہے، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ انتظامیہ کا حق بنتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ مسجد کے لیے، محراب کے لیے، ممبر کے لیے کس شخص کا انتخاب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اس بات کی طرف توجہ دیں، ممبر کے لیے کوئی شخص آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، عالم دین کا انتخاب کریں، درس نظامی پڑھا ہوا ہو، کسی مستند علماء کے پاس بیٹھ کر اس نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہو، کسی مستند ادارے کے اندر اس نے زانو تلمس طے کیے ہوں. اگر ایسا شخص اس کو میسر، اس کو ممبر کے اوپر بٹھا دیں. دوسرا کیا ہے، نماز پڑھانے والا شخص الگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں ممبر سے اتروں نیچے نماز پڑھاؤں یہ بھی ٹھیک ہے، الگ شخص بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کم از کم اتنا کرے، قاری قرآن ٹھیک ہو، قرآن پاک کا حافظ ہو، اور قرآن پاک کا ساتھ قاری بھی ہو، بہترین قرات کر سکتا ہو. متقدمین تو قاری اسی کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کی قرات کرنے والا جو عالم دین بھی ہوتا تھا. بہرحال چلو آپ قرات چونکہ ایک الگ شعبہ بن چکا ہے، تو قرآن کا وہ بہترین قاری ہو، اور قرآن کا بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین قرآن پاک کا حافظ بھی ہو، وہ آپ کو نماز پڑھائے. یہ مساجد ہیں، بہت بڑے ادارے ہیں، میری بات آپ نے یاد رکھنا ہے. ان سے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ یہاں پر جاری ہونا چاہیے، تدریس کا سلسلہ یہاں پر جاری ہونا چاہیے. یہاں پر لوگوں کو خیر ملے، یہاں پر لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ملے. میری آج بھی دلی یہ خواہش ہے، میں کہتا ہوں جتنی بھی یہ بڑی مساجد ہیں ان کے اندر باقاعدہ پرائمری تک یہاں پر سکول ہونا چاہیے. پرائمری تک ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے. یہ ادارے ہیں، تو جو انتظامیہ ہے وہ صحیح لوگوں کا انتخاب کرے. دیکھیں نا، کوئی شخص بھی ہے، دیکھیں یاد آپ رکھنی ہے یہ بات کہ جب آپ کسی شخص کو متعین کریں گے نا مسجد کے اندر، کوئی شخص بھی ہے، تو لوگ اس کو اپنا رہنما سمجھیں گے، لوگ اس کو اپنا قائد سمجھیں گے. لوگ آ کر ان سے مسائل پوچھیں گے کہ حضرت صاحب یہ مسئلہ اس طرح ہے، میں بیان کس طرح یہ گھر کے اندر میرا مسئلہ پیش آیا. تو دیکھیں نا، لوگ آپ کے پاس امید رکھ کے آئیں، اور جو کچھ آپ کے اوپر امید رکھی ہوئی ہو وہ آپ نہ دے سکیں، ان کی امید کے اوپر آپ پورا نہ اتر سکیں. تو یہ جھگڑے اسی وجہ سے ہیں. بتائیں کیا، ہمارے بالخصوص پاکستان کے اندر سارے اکثریت، مطلب سارے سے مراد یہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو لوگ محلے کے کونسلر بننے کے لائق بھی نہیں ہیں، وہ لوگ PM کے سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ محلے میں کوئی دعا سلام نہ کرے، جن کو الف با نہیں آتی، جن کو وضو نہیں آتا، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی، وہ آپ کے سینیٹر بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے PM بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے CM بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بیٹر. ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں وہ.
تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ سے ایک دن سوال ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا جب امر غیر اہل کو سپرد کیا جائے گا تو پھر کیا کر، قیامت کا انتظار کر۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک شخص کے اندر اہلیت ہے ہی نہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان تؤدى الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو امانتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ امانت کا جو بار اٹھانے والے ہوتے ہیں انہی کے سپرد کرنی چاہیے۔ ایک شخص سے میں آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں کہ وہ محلے کا کونسلر نہیں بن سکتا، آپ اسے ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، یہ قصور آپ کا ہے نا۔ ایک شخص سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی صحیح نہیں آتی، آپ اتنی بڑی مسجد اتنا بڑا مدرسہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، قصور آپ کا ہے۔ تو یاد رکھیں نکاح سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اہلیت دیکھتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس اتنے خراجات ہیں، یہ نظام کو چلا سکے گا نہیں چلا سکے گا۔ 2-4 سیر ٹماٹر سبزی آپ نے خریدنی ہوتی ہے، کتنی آپ تحقیق کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو الٹ کے ریڑھی کے اوپر دیکھتے ہیں آپ کے کس طرح، یہ نہ گھر چلے جاؤں مجھے برا بلا کہیں، گھر والے کہیں یہ کیا، میرے ساتھ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا، میں چیز خرید کے آ جاتا ہوں تو وہ شاپر کھولتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ کیا لے کر آ گئے ہو، کیا تمہیں اس نے دے دیا؟ میں نے کہا میں تو اپنے جس طرح خود ہوں اسی طرح لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں، خیر چلو آپ اپنے کام خود کیے کریں، میں اندر سے واقعی مطلب ایک دفعہ مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے کبھی کوئی چیز نہیں خریدی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ انسان ایک 10 روپے کا نمک خریدے اس کو چیک کرے، سبزی خریدے اس کو چیک کرے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر آپ نے امام مقرر کیا، ممبر رسول کے لیے آپ نے بندہ سلیکٹ کیا، اس کے اخلاق آپ نے نہیں دیکھا، اس کے کردار آپ نے نہیں دیکھا، اس کا علم آپ نے نہیں دیکھا، صرف آپ نے جان چھڑائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا جواب جو انتظامیہ ہے، جو مسجد کی کمیٹی، اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر دینا پڑے گا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے یہ آپ کے ادارے ہیں، مسجد آپ کا ادارہ ہے، مدرسہ آپ کا ادارہ ہے، ان کے اندر نیک اچھے باکردار صالح لوگوں کی قیادت، صالح لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ جب آپ ان کے حوالے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے معاشرے کے اندر اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، ورنہ یہ جس طرح بھی نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر طرف انارکی پھیلی، اس کی یہی وجہ ہے۔ ایک شخص سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ صرف اپنے گلے خراب کرنے والی بات ہے، وہ اونچی اونچی آواز کے اندر باتیں کرے گا اور آپ کو بھی جذباتی کرے گا، لوگوں کو بھی جذباتی کرے گا۔ تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ دی جائے۔ جس طرح خیر لانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے نا، اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ شر دفع ہو جائے۔ تو جہالت سے بڑا شر کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی ساری برائیوں کی جڑ اور سارے فساد اور گناہ کی جڑ اور ساری خرابیوں کی جڑ وہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت ہوتی ہے۔ ریئل پروگریس از ایجوکیشن، سب سے بڑی ترقی یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ جس وقت ایک بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے، ہر خیر و شر، ہر برائی اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ ہمارا خود طالب علمی کا جو زمانہ تھا اس طرح اور معاملات ہوتے تھے، تھوڑا آگے بڑھے معاملات اور تبدیل ہو گئے ہیں، ابھی طبیعت اور ہو گئی ہے، آج سے 5 سال بعد طبیعت اور ہو جائے گی۔ جو انسان کی تحقیق بڑھتی ہے، جو انسان کا علم بڑھتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر چینج آتی ہے۔ تعلیم کی سب سے بڑی، یاد رکھیں، علم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ انسان سے غلو کو ختم کر دیتی ہے۔ جو انسان غالی ہوتا ہے نا، غلو کرتا ہے کہ ایک 5 روپے کا بندہ نہیں، اس کو آپ 5 کروڑ کی حیثیت دیں، 5 کروڑ کا بندہ ہے، اس کا آپ مقام نہ سمجھو، اس کو 5 روپے کی حیثیت دیں۔ یہ افراط و تفریط ہوتی ہے۔ اور تعلیم کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ تعلیم اس برائی کو دور کر دیتی ہے، اس غلو کو دور کر دیتی ہے۔ جب انسان سے غلو دور ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک پاکیزہ انسان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ گلہ کرنے کی بجائے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائم کی ہو گیا نا، 1 بج کے 3 تک بن جانا پڑے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، اچھا انشاءاللہ، دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں، اس کو ذہن کے اندر رکھیں کہ بندہ بھی سلیکٹ کریں اور اپنے علاقے کو بھی ترجیح دیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، یہ ازرو ہے ضلع اٹک کے، تو یہاں پر مقامی عالم دین کو ترجیح ہونی چاہیے۔ مقامی جس طرح بھی دیکھیں نا، اس مسجد کے اندر گھر کے لوگ ہیں، ایک گھر کے لوگ ہیں، آپ کے گاؤں کے ہیں، آپ کے جانے پہچانے، آپ ان کے ساتھ بڑے ہیں، پھلے ہیں، پھولے ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ کہاں جائیں گے نقصان دے کے؟
جب کہ وہ صوبہ سرحد سے آپ کوئی اٹھا کے لاتے ہیں نا یہاں پر نا، تو ظاہری سی بات ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، اور جس وقت آپ کو نقصان دے گا چلا جائے گا، اور عمومی طور کے اوپر مساجد یا مدارس کے اندر جس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں، کوئی خرابی ہوتی ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر کے چلا گیا، مسجد کا یہ نقصان ہوا، ہماری بچی کے ساتھ یہ فلاں فعل ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر آپ لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ میرے یہاں پر قریب ہی ایک بہت عظیم دوست ہیں، اللہ پاک ان کو آباد رکھے، خورخیل گاؤں کے، انہوں نے مجھے مدرسہ عرفان القرآن کے لیے جو پلاٹ ہے وہ بھی انہوں نے مجھے دیا تھا۔ تو وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ 70-80 کنال زمین ہے ان کی، یا 100 کنال ہے زیادہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک بندہ منتخب کیا ہے، کوئی صوبہ سرحد کا ہے، ان کو منتخب کیا ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ کسی لڑکی کا کچھ معاملہ تھا تو وہ کر کے تو اس کو مار بھی دیا، تو وہ اب دیکھیں کیا ہوا ہے۔ چلو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو کرائے پہ زمین ہی دی ہے نا، تو پھر بھی تھانے کے اندر جا کر ان کو پیش تو ہونا پڑے نا کہ ہاں جی یہ بندہ میں نے رکھا تھا۔ ایک شریف آدمی کے لیے اتنی بات بھی بہت بڑی ہے کہ ایک شریف انسان، انتہائی شریف انسان، وہ تھانے کی طرف رخ کرے تو کیوں کرے، گیا ہے تو کیوں گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو یاد رکھیں ادارے ہیں نا، یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں قوم کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے، قوم کو سلامت رکھنے کے لیے، تمہارے تحفظ کے لیے۔ لیکن یہ ادارے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہیں یہ ہمارے تحفظ کے لیے نہیں ہیں، یہ ہماری عزت، جان، مال، حال، آبرو کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ کی معیشت کو نقصان دینے والے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کی طرف جس وقت بھی آپ نگاہ اٹھاتے ہیں نا تو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک ادارہ ہے نا جو جہاں پر آپ کی حفاظت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہو۔ یعنی تھانے کے پاس سے، مثال آپ کو دیتا ہوں نا، تھانے کے پاس سے آپ گزرے نا تو آپ کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں چھیڑ سکتا؟ کہ میرے محافظ وہ سامنے وردی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ سکون ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، پرامن ہو جائیں۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا، ہوتا کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح ہے کہ جس وقت آپ ان عمارات کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آپ کے محافظ نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ ڈاکو ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس چیز کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اہل علاقہ کو ترجیح دیں، اہل علاقہ آپ کے ممبر کے لیے، کوئی بھی عہدہ ہے، صرف یہ نہیں ممبر ہے، کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی سیٹ ہے، اس کے اوپر اہل علاقہ کو ترجیح دیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کوشش بھی کریں کہ آپ کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ آپ کے سامنے تعلیم حاصل کریں۔ یعنی اس طرح نا وہاں سے صوبہ سرحد سے اٹھ کر کوئی یہاں پر آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے محلے کے مدرسے کے اندر وہ تعلیم حاصل کریں۔ محلے کے اندر ایک ایک گلی کے اندر 10-10 مدرسے بنے ہوئے ہیں، کس لیے ہیں؟ کروڑوں روپے چندے ان کے لیے جمع ہوتے ہیں، کس لیے ہیں؟ تو بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اولین ترجیح ان کی یہی ہونی چاہیے کہ میرے محلے کے اندر جو مسجد ہے، میرے محلے کے اندر جو مدرسہ ہے، اسی کے اندر تعلیم پائیں، قرآن پڑھیں یا آگے تعلیم حاصل کرنا چاہیں، اور والدین خود ان کو لے کر جائیں اور خود واپس بھی لائیں۔ والدین ساتھ آئیں، بچے کو چھوڑ کر، پرواہ ہی نہ ہو والدین کو کہ میرا بچہ کتنی کلاس کے اندر ہے، میرا بچہ کتنے پارے کے اندر ہے، کوئی اس کی کتاب کی ضرورت ہے، کوئی پین سیاہی اس کو ضرورت ہے، والدین کو پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ حسن نثار کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم بچوں کے اوپر لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کرو گے تو یہ لاکھوں روپے تمہیں دینے کے قابل ہوں گے۔ یعنی بچے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر کروڑوں روپے آپ خرچ کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ کیا کریں گے، یہ بچے لاکھوں روپے آپ کو پھر واپس دیں گے۔ لیکن آپ ان کی تربیت کے اندر خود کمی کریں، والدین کو خود ہی پتہ نہ ہو کہ میرے بچے کس حال کے اندر ہیں، کس قاری کے پاس پڑھتے ہیں، وہ ان کو قرات پڑھاتا ہے، قرآن کا قاری بناتا ہے یا ان کو دہشت گرد بناتا ہے۔ یعنی میرے بچے اس مدرسے کے اندر پڑھ کر قاری بنیں گے یا دہشت گرد بنیں گے، والدین کو یہ بات معلوم ہی نہ ہو تو پھر مجھے بتائیں، پھر معاشرے سے آپ کس چیز کا گلہ کریں گے؟ جس وقت کل وہ بچے بگڑ جائیں گے اور آپ کے لیے باقیات و سیئات بنیں گے، یعنی باقیات و صالحات، باقی رہنے والی نیکی نہیں بلکہ باقیات و سیئات بنیں گے، باقی رہنے والی گناہ ہوں گے، تو مجھے بتائیں کس کے اوپر آپ گلہ کریں گے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ محلے کے اندر بچہ پڑھے اور محلے کے استاد کے پاس پڑھے اور خود آپ اس کی نگرانی کریں۔ دیکھیں نا، معاشرے کے اندر جس قسم کا تغیر رونما ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دیکھیں نا، وہ جس طرح وہ کوئی الارم آتا ہے نا تو بندہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سائرن بجا ہے نا، تو یہ دیکھیں نا معاشرے کے اندر برائیوں کے سائرن اب بج رہے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے، مختلف شہروں سے عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدسہ، آپ نے ایک مقام کے اوپر بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، چیل، فرمایا اس کے حفاظت کے لیے وہ 1.5 سیر آپ گوشت خریدتے ہیں نا، تو کتنے شاپروں کے اندر آپ اس کو لپیٹتے ہیں؟
کتنے شاپروں کے اندر آپ اس کو لپیٹتے ہیں کہ یہ جو چیل وغیرہ ہوتی ہے میں گار گوشت لے کے جاؤں گا تو یہ چھپٹا مار کے مجھ سے لے نہ جائے، تو اسے آپ چھپا لیتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہاری اولاد بھی تو یہ تو 1.5 سیر گوشت نہیں ہے، یہ تو 1.5 من گوشت ہے۔ فرمایا یہ کس طرح پھر تم معاشرے کو نوچنے کے لیے دے دیتے ہو؟ پرواہ ہی نہ کرو کہ میری بیٹی کا راستہ کون سا ہے، میرے بیٹے کا راستہ کون سا ہے، کہاں پر جاتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اس کے کاروبار ہیں۔ میں خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علم کے اندر نہیں ہے، تو آپ کے علم کے اندر میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جرگوں کے اندر بیٹھنے والا بندہ ہوں، جس کو آپ اپنی زبان کے اندر جرگوئی کہتے ہیں، جرگوں کے اندر میں بیٹھنے والا بندہ ہوں۔ گھروں کے اندر لڑائیاں، میرا بیٹا 12 بجے گھر آتا ہے، میرا بیٹا 11 بجے گھر آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ تو بیٹھ کر والدین کے درمیان ہم نے صلح کروائی، چلو یار اب کچھ نہیں، بس حافظ صاحب 9 بجے تک مجھے اجازت، 9 کے بعد میں آ جایا کروں گا۔ مطلب ان کی محفلیں آپ دیکھیں نا، بات جس وقت سر سے گزر جاتی ہے پھر آپ روتے ہیں۔ تو ابتدا کے اندر ہی آپ کنٹرول کریں نا، ایک روشن دان ہے نا، ایک روشن دان، اس کے اندر سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ میرے کمرے کے اندر کچھ چیز داخل ہو سکتی ہے، وہ چھوٹا سا سوراخ ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو پہلے ہی بند کر دینا۔ جس وقت ایک چیز پوری بلا آپ کے کمرے کے اندر آ جائے، آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور آپ کو بھی نکلنے کا راستہ نہ ملے، تو مجھے بتائیں کہ اس وقت تو ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہی آپ اس طرح کریں نا، روشن دان، کھڑکیاں، گھر کے دروازے، باہر کے دروازے، 2 دروازے 4 دروازے، پہلے ہی ان کو بند رکھیں۔ تو یہ بات میری آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اتنی طویل جو گفتگو میں نے کی ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ مساجد کی جو انتظامیہ ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے ممبر کے اوپر با اخلاق شخص بیٹھے، آپ کے محراب کے اندر کھڑا ہونے والا شخص قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اور معاشرے سے، اس ادارے سے یعنی مسجد سے دنیا کو خیر ملنی چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا